الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے دور کر دے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ اپنے عظیم خزانوں سے پوری کر دے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کے پورے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آج والا وظیفہ جو میں آپ کو بیان کروں گا یہ ہر چیز کے لیے ہوگا انشاءاللہ. محرم الحرام کا ایک ایک دن بہت اہم ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس وظیفے کے اندر دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی دو صفات اکٹھی ہیں، رحمان اور رحیم، اور یہ دو صفات اکٹھی کس میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت ہر کسی پر ہے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور اس واقعے کے بعد میں آپ کو وظیفہ بھی بیان کرتا ہوں، اس کے کرنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں. میرے عزیزوں، جتنے بھی واقعات قرآن اور حدیث میں ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے لیے روشنی ہوتی ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمیں بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اور وہ اتنا زیادہ نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا اپنی بستی سے، اور اس وقت بستی سے نکلنا موت تھی. اور چند دن کے بعد اس بندے کے اسباب ختم ہو گئے، کھانا پینا ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ روٹی ملی نہ پانی ملا اسے، اور سسک سسک کر وہ موت کنارے آ لگا. اور جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے اپنے دائیں دیکھا کہ کوئی ہے، اسے کچھ نہیں نظر آیا. تو اس نے اپنے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. اور اس کے بعد اس نے بڑی ندامت سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے. یہ وہ بندہ اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، اے میرے رب میری بے بسی پر رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے، تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ. اور یہ الفاظ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے. یار، دوست کہا اللہ نے اسے. میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو، جو اس بندے کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا. سبحان اللہ، یہ ہے میرا اللہ. تو لوگ بھاگے جنگل کی طرف، اور آگے دیکھا تو وہی بدماش جس کو انہوں نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا. تو لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟
یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے دھکے دے کر نکال دیا تھا. یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا؟ یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ, تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں اور تو یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب اس پر موت آئی, اس نے دائیں دیکھا, اسے کوئی نہ نظر آیا. پھر اس نے بائیں دیکھا, اسے کوئی بھی نظر نہ آیا. پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا, میری طرف. موسیٰ, حالانکہ ہمارے یہ ہے کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کے اگر آنے سے چند لمحے پہلے بھی آپ توبہ کر لیں تو وہ ہو جاتی ہے, لیکن جب موت سامنے ہو پھر توبہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو چاہے کر دے اور جس کے ساتھ چاہے کر دے. نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ہی اس کے معاملات میں کوئی دخل دینے والا ہے. تو اللہ کہنے لگا, موسیٰ, جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب نے چھوڑ دیا میں بھی اس کو چھوڑ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ, مجھے میری عزت کی قسم, اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی بخشش بھی مجھ سے مانگتا تو اس کے آنسوں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ, یہ ہے میرے اللہ کی رحمت. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, رحمان اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا پر اپنی رحمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی روزی دیتا ہے اور ایمان والوں کو بھی روزی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیا, لیکن فرعون کا رزق بھی بند نہیں کیا. یہ رحمان ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رزق دیا اور ان کے اوپر بھی انعامات کی بارش کی, اور ابو جہل کا رزق بھی بند نہیں کیا. تو یہ صفت ہے اللہ کی. اور یہی دیکھ لیں کہ اگر بندے کا کوئی دشمن ہو تو ایک منٹ کے لیے بھی اس کو زندہ نہ رہنے دیں. جنہوں نے اللہ سے دشمنی کی تو اللہ نے انہیں بھی رزق دیا, ان پہ بھی اپنی رحمت کی بارشیں نازل کی. اگر کسی کے قبضے میں کچھ ہو تو وہ پتہ نہیں کیا کرے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہوئی ہے. وہ جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے. اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں, وظیفے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی قسمت میں نہ ہو آپ اللہ سے وہ بھی مانگ لیں اور اللہ سے حاصل کر لیں. ایک مرتبہ کسی نے حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اگر سب کچھ قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو سبحان اللہ, کتنا خوبصورت جواب حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ عنہ نے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں ہی ایسے لکھا ہو, اگر تو مانگے گا تو تجھے ملے گا. سبحان اللہ. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, آج کا جو وظیفہ ہے یہ اسی لیے ہے. اس وظیفے میں اللہ کی 2 صفات جو ہیں وہ شامل ہیں, اور اس سے اللہ کی رحمت اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت افضل عمل ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیے گا. تو اس کا وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ جتنا ہو سکے اور جتنے دن ہو سکے, جب بھی ہو سکے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس محرم الحرام میں اس کی فضیلت اور اس کی برکت زیادہ ہے. یہ روزانہ آپ نے اس کو صرف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود ابراہیمی نماز والا 11 مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے. اور پھر میں آپ کو اپنے بہت سارے وظائف میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک وقت متعین کر کے آپ نے پڑھنا ہے,
اور ایک جگہ بھی۔ اس سے اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ آپ کو بہت جلدی مل جاتا ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ سب سے بہترین وقت جو ہے وہ نماز تہجد کے بعد کا ہے، لیکن آپ اس کو دن میں یا رات میں جب بھی پڑھ لیں، لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ ایک وقت مقرر ہو۔ اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گھنٹوں کے حساب سے آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ روزانہ آپ پڑھیں 1000 مرتبہ، 10-10 کی کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اپنے اللہ سے دعا کریں، تو اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری خالی جھولیاں جو ہیں وہ اللہ کی ذات بھر دے گی۔ اس کے خزانے سب سے عظیم و شان ہیں، اور اس کو دینے میں کوئی آر بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے خزانوں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو آج والا یہ وظیفہ بیان کیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مجھے وقت ملا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا، اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة